اردو امپائر کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، طالبان کا لفظ سنتے ہی بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک خونخوار، دہشت پسند اور انسانیت سے دور درندہ صفت انسانوں کا تصور آتا ہے۔ آئیے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالبان کون ہیں اور انہیں طالبان کیوں کہا جاتا ہے۔ دوستوں، طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جو طالب کی جمع ہے۔ پشتو زبان کے مطابق مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو طالب کہتے ہیں، یعنی یہ طالب علم کو مختصراً طالب کہہ دیتے ہیں۔ اسی لفظ کی جمع طالبان ہے، یعنی مدرسے کے طلبہ کا گروہ۔ پاکستان میں بھی دینی مدرسوں کے طلبہ کی کثیر تعداد موجود ہے۔ افغان طالبات میں بھی ایسے بہت سے طلبہ ہیں جو پاکستان سے پڑھ کر گئے ہیں، خصوصاً جامعہ حقانیہ، اکوڑا، خٹک، نوشہرہ کے فارغ التحصیل طلبہ کا طالبان کی تنظیم سازی میں بہت بڑا کردار ہے۔ اگر افغان طالبان کی تنظیم سازی کی بات کی جائے تو افغانستان کا جنوبی علاقہ قندھار سے اس تنظیم نے کام شروع کیا۔ اس تنظیم کے روح رواں مولا محمد عمر تھے۔ مولا محمد عمر صوفی اور سادہ طبیعت کے حامل شخص تھے۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی سے کوسوں دور تھے۔ سوویت یونین کے حملے سے پہلے ہی کمیونسٹ نظریات کے حامل بہت سے افراد افغانستان کے مختلف علاقوں میں اپنے افکار کی ترویج میں مصروف تھے۔ افغانستان کے مذہبی طبقے کی نظر میں یہ تحریک شدت سے کھٹک رہی تھی۔ سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد بھی حالات میں بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مولا محمد عمر نے ان حالات کی وجہ سے میدان عمل میں آنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے پاس نہ تو افرادی قوت تھی اور نہ ہی مال و دولت کے انبار، نہ کوئی منظم تحریک تھی اور نہ ہی اسلحے کے ڈھیر۔ مولا محمد عمر نے ایک موٹر سائیکل سوار ساتھی کو ساتھ لیا اور مختلف مدارس کے دورے شروع کیے۔ وہ جس مدرسے میں جاتے انہیں ملک کے موجودہ حالات بتاتے اور علماء و دینی طلبہ کو اپنا کردار ادا کرنے کی دعوت دیتے۔ وہ انہیں بتاتے کہ ملک طویل عرصے سے خانہ جنگی کا شکار ہے اور ہر شیطانی قوت کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے، لہٰذا علماء و طلبہ کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مولا محمد عمر کا یہ پہلا دورہ ہی بہت کامیاب رہا۔ مولا محمد عمر کی تحریک پر رات کو متعین کردہ مسجد میں 53 افراد جمع ہو چکے تھے، جنہوں نے مولا محمد عمر کے ہاتھ پر اسلامی نظام کے لیے بیعت کی۔ طالبان کے اس مختصر گروہ نے اپنے معاشی مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے صاحب ثروت افراد کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، حاجی بشیر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے طالبان کو 2 گاڑیاں دی۔ اس طرح طالبان تحریک کا قافلہ چل نکلا۔ طالبان کی یہ تحریک افغانستان میں مقبول ہونا شروع ہو گئی، خصوصاً پشتون اکثریت علاقوں میں ان کو خوش آمدید کہا گیا۔ طالبان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جہاں ان کی حکومت قائم ہوتی وہاں اسلامی عدالتیں قائم کی گئیں۔ جہاں مستند عالم دین یا مفتی کو قاضی کے عہدے پر مقرر کیا جاتا، ان عدالتوں نے لوگوں کے دیرینہ مسائل فوری بنیادوں پر حل کرنا شروع کر دیے۔ یہ تحریک اتنی مقبول ہوئی کہ افغانستان کے کونے کونے سے علماء و طلباء اس تحریک میں شرکت کے لیے مولا عمر کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ مولا عمر نے ان لوگوں سے بیعت لے کر مختلف علاقوں میں اپنے نمائندوں کے طور پر تعینات کر دیا۔ طالبان نے اسلامی نظام کے تحت سزاؤں کا نفاذ کیا، کسی امیر و غریب کا فرق نہ رکھا، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، شراب نوشوں کو کوڑے مارے گئے، زانیوں کو سنگسار کیا گیا، عورتوں کو پردے کی پابندی کا حکم اور کسی مرد کے بغیر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگائی۔ مردوں کو داڑھی نہ کاٹنے کا سختی سے پابند کی بنایا، ناچ گانے کو یکسر مسترد کر دیا، نماز کے اوقات میں کام نہ کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ و عشر کی وصولی کا نظام قائم کیا۔ الغرض ایسی تمام اصلاحات کا نفاذ کیا جو اسلامی نظام حکومت کے مطابق تھی۔ مولا عمر نے علماء کی ایک جماعت کو اپنا مشیر بنایا جو جماعت شورا کہلائی۔ اس جماعت کا کام ملکی معاملات کے علاوہ کسی ایسے معاملے کا فیصلہ کرنا تھا جو کسی مقامی کمیٹی کی دسترس سے باہر تھا۔ طالبان کے ان سخت فیصلوں سے ضرور کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی ہوگی۔ طالبان کے تمام عہدیدار مولا عمر کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے کہیں اپنی انانیت کی تسکین کی ہوگی، کہیں ظلم و زیادتی سے ہاتھ رنگین کیے ہوں گے، کہیں ناحق خون بہایا ہوگا، لیکن بحیثیت مجموعی طالبان کی عملداری کے علاقوں میں یہ صورتحال تھی کہ نماز کے اوقات میں تاجر دکانوں کو کھلا چھوڑ کر مسجدوں میں صف آرا ہوتے، کہیں قیمتی چیز گر جاتی تو کسی کو چوری کی غرض سے اٹھانے کی جرت نہ ہوتی، کہیں بھی زمین یا جائیداد کے تنازع پر قتل نہیں ہوا، کسی نے بھی غربت کی وجہ سے خودکشی نہیں کی، رشوت کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ وسائل کی کمی کے باوجود طالبان نے قناعت سے کام لیا اور حکومتی اخراجات کو کم سے کم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ طالبان کا دور حکومت ختم ہوا تو امریکہ کے زیر سایہ حکومت نے افغان عوام کو وہ چین اور سکون نہیں دیا جو طالبان کے دور میں قائم ہوا۔ اس لیے حکومت سے بے دخل ہونے کے باوجود لوگوں کے دل طالبان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ لیکن اب امریکہ کے جاتے ہی طالبان ایک بار پھر بڑی تیزی سے افغانستان میں قدم جما رہے ہیں۔ دوستو، افغان طالبان کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ان کا منشور مخالف گروہوں جن میں شیعہ کمیونٹی، ازبک اور تاجک قوم اور فارسی بولنے والوں کے ساتھ امتیازی رویہ رکھنا ہے۔ بعض علاقوں میں ایسے واقعات کا انکار نہیں
نہیں کیا جا سکتا، لیکن طالبان کی پالیسی یہ نہیں تھی۔ امریکہ حملے کے بعد جب طالبان کے نام پر دوسری تنظیمیں وجود میں آئیں تو انہوں نے زیادتیاں کی۔ داعش تحریک نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ داعش تحریک جب زوروں پر تھی تو افغانستان میں شیعہ کمیونٹی نے طالبان سے مدد کی اپیل کی تھی۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے اردو امپائر چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے اردو امپائر۔ اللہ حافظ۔